अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, WT न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट शयान अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट राना मोहम्मद तलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आज अहम डेवलपमेंट हुई है। एक तो नैब के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अमरीकी सफ़ीर ने आज ग्वादर बंदरगाह का दौरा किया है, तो सी पैक पर कितना इसका इफेक्ट पड़ेगा और उनके दौरे का मकसद क्या था? अच्छा देखें, आपके पास आज अमेरिकन सफ़ीर ने वहाँ पे विज़िट किया, ठीक है, और जब वहाँ पे विज़िट किया तो उससे उसी टाइम अंदाज़ा हो गया कि ये जो पूरे पाकिस्तान के अंदर आज से तकरीबन 1.5 साल पहले इमरान खान ने पर्ची लहराई और बताया कि रिजीम चेंज किया, लोगों ने नहीं माना, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी और पूरे मुल्क के अंदर एक डिफरेंट किस्म का चूरन बेचा गया और पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। अब हुआ क्या है, देखें, अब ये सारे के सारे जितने भी खेल जो पर्दे के पीछे लोग बैठे हुए थे सारे क्लियर हो चुके हैं। अब पाकिस्तानी अवाम को ये समझना होगा कि सी पैक से कितना बड़ा फायदा होने जा रहा था, लेकिन सी पैक जो है बंद होने जाएगा। अब ये जो अमेरिकन सफीर गया, इससे क्या समझ आ रही है? इससे यही बात सामने नजर आती है कि भाई उन्होंने चाइना को बताया है कि भाई यहाँ से कूच करें, यहाँ से निकलें, हम यहाँ के कंट्रोल करने वाले हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। पहली बात तो ये है कि अमेरिकन सफीर का ग्वादर बंदरगाह पे जाके ये दौरा करने का मकसद क्या है? और भाई आप लोग जाके पाकिस्तान के थानों का विजिट कर रहे हैं, बंदा इनसे पूछे कि हमारे थाने जो है इंटरनेशनल लेवल के हैं, पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान के बच्चों को पता है कि यहाँ पे क्या निज़ाम चल रहा है, क्या जमहूरियत है, क्या यहाँ पे टोपी ड्रामा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारा कुछ होने के बावजूद सब लोग खामोश हैं। अब लेकिन अब देखना ये है कि आया कि अब अगला उनका हुक्म क्या है। कुछ दिन पहले इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को गिरवी रख दिया, हमारी जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं तमाम की तमाम जो है वो IMF को दे दी गई। ये इब्तिदा किसने की थी और बात की आपने सी पैक की, तो सी पैक जो मंसूबा था वो नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बहुत तेज़ी से अमल दरामद हो रहा था। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इसका काम तेज़ी से जारी था, लेकिन जब भी हुकूमत इमरान खान को मिलती है तो इसके काम में की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। 3.5 साल में कोई खातिर ख्वाह इस पर काम नहीं हुआ, तो पिछले 1.5 साल में तो फिर इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप जाके फजलुर रहमान से पूछेंगे ना, वो कहेगा ये सी पैक हमने स्टार्ट की। फजलुर रहमान ने नहीं स्टार्ट किया। आप जाके मुशर्रफ के दौर के अंदर पूछेंगे तो मैंने तैयार किया, ठीक है। अब ये नवाज शरीफ हो गया, सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, ये कह रहे हैं ना कि आपके पास इमरान खान ने उसकी स्पीड कम कर दी है, यह चीज कर दी है, उसकी एक वजूहत थी, उसके अंदर खान साहब ने एक बात कही थी कि भाई ये जो तमाम चीजें आप कर रहे हैं इसके अंदर गरीब का क्या है बताएं। गरीब के लिए तो कोई भी चीज नहीं रखी गई। आप ठीक है सी पैक कर रहे हैं, इससे फायदा किसको है? सारा का 99% फायदा तो चाइना को हो रहा था, पाकिस्तान को क्या फायदा है? पाकिस्तान को जो टैक्स मिलना था वो सारी चीजें क्या है, वो तो कोई किसी ने बात नहीं की। इन लोगों ने क्या किया, ठेके दिए, ठेके अपनी मिल्स के दिए, जो सारा सिमट जाना था, ये तमाम चीजें जब जानी थी ठेका सारा ये चला। खान साहब ने कहा कि भाई इसको रिव्यू करें ताकि एक आम आदमी को इससे फायदा हो, लेकिन वहां उसको करने के लिए मकसद के लिए ये सिर्फ मकसद था और वो उसको कर दी स्पीड कम। लेकिन हुआ ये कि उसका नुकसान किसको हुआ? जैसी खान साहब ने तो ये चीज चल रही थी और हो भी रही थी, लेकिन PDM आई, सारे का सारा जो बजट था या सारा सिस्टम था वो किया बंद, और उसके बाद आप देख लें ग्वादर बंदरगाह पे पहुंच गए। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी दरिया है, ग्वादर बंदरगाह वाहिद एक ऐसी बंदरगाह है जो कि पूरी पाकिस्तान के, अगर ये प्रॉपर चल पड़े, दुबई जो है सब फ्लॉप हो जाए। पूरी दुनिया में कौन चलने नहीं दे रहा? इसकी राह में रुकावट, दुबई एयरपोर्ट, इसकी राह में रुकावट कौन है सर जी? इसकी राह में रुकावट देख सकते हैं। आज अमेरिकन सफीर गया है, वो जिनके ताल्लुकात हैं, जो बाहर लोग रह रहे हैं, जो लंदन से फैसला कर रहे हैं, ये उन्हीं के मामलात हैं, वो उन्होंने पहुंचाया है, वो उन्होंने ये इसको इतनी इजाज़त दी है कि भाई आप जाके हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ करें। तो ये साफ नज़र आ रहा है। पहले वो देख सकते थे कि वो बैक फुट पे खेलते थे, ऑर्डर देते थे, धमकियां देते थे, और धमकी का तो हमें खान साहब ने बताया 70 सालों के बाद, और ये बाद में इन्होंने कहा ये धमकियां तो हमें बहुत मिलती थी। खान साहब ने पहली बार बताया कि भाई गैरत नाम की क्या चीज़ होती है, और वो पूरी कौम ने देखा और उसका नतीजा देख लें। जो बंदा याद रखे पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल का होने के बावजूद
موجود جس کو آپ کیا کہتے ہیں چانسلر، دنیا کی سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہے اس کا چانسلر ہو کے وہ کہاں پہ بیٹھا ہے، جو لوگوں کے غریب کے لیے لڑ رہا ہے وہ اٹک جیل میں. کون غریب کے لیے لڑ رہا ہے؟ سر جی کائنڈلی میرا کوشچن سن لیں. دیکھیں ملک کو لوٹ رہے ہیں معذرت کے جو ساتھ لوگوں نے جس نے غریب کے متعلق بات کی وہ اٹک جیل میں ہیں. کیا بات کی سر جی؟ بات کرنا نہیں تھا، ان کے پاس اختیار تھا. وزیر اعظم بات نہیں خان کرتا. صاحب کے پاس اختیارات کی بات کرتے ہیں تو خان صاحب نے جتنا اپنا دور گزارا ہے آپ اس میں چیزیں دیکھ لیں، کیا چیز کیا کام ہوئی. پوری دنیا کے اندر کرونا آیا اور پوری دنیا نے ایڈمٹ کیا کہ خان صاحب یہ آپ کنٹرول کیسے کر رہے ہیں، لیکن غریب کو 12,000 روپے بھی ملا، پیٹرول 150 روپے بھی ملا. پیٹرول 150 روپیہ کس سے آیا؟ 60 روپے سے پیٹرول 150 میں لانے کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا چلیں 30-35 روپے سے 80-90 پر کائنڈلی کوشچن سن لیں. 30-35 روپے سے لے کر چینی 90 روپے لانے کا ذمہ دار کون ہے؟ 80-90 کا. نواز شریف کے دور حکومت ریکارڈ چیک کریں سر جی، ریکارڈ چیک کریں. نواز شریف کی دور جب ختم ہوا اس کی حکومت یہ ریٹ چیک کر لیں آپ جا کے ریٹ چیک کر لیں. اچھا ٹھیک ہے، خان صاحب کو 3 سال کے بعد اتار دیا، خان صاحب نے حکومت کا بیڑا غرق کیا. پھر آپ 1.5 سال کے اندر ان جو ٹولہ چوروں کو آیا ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے؟ او بھائی یہ دیکھ کہاں گئی ہے، آج پیٹرول 300 ہے، آج کیوں نہیں یہ بات کرتے؟ فضل الرحمان کدھر ہے؟ وہ بھائی جاتا ہے وہاں پہ مالشیں کروانے کے لیے. نہیں سر جی کائنڈلی سر جی مہربانی کریں فضل الرحمان صاحب پہ کٹے ہوئے ہیں. سر جی اور یہ دیکھیں میں آپ کو بھی چیز کے کلیئر اور کر دیتا ہوں، یہ جو آپ کے پاس وکلا ہے یہ اس کے متعلق بھی اب سٹارٹ کریں گے. یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ آپ دیکھیں فضل الرحمان نے جا کے اسلام آباد کے اندر کیا کیا ہے، وہاں پہ اپنی مدرسے کے بچوں کو لے کے آ جاتے. کیا مدرسے کے بچوں کو حقوق حاصل نہیں ہے؟ اسلام آباد کے اندر جا کے اسمبلی کے اندر باہر جا کے کھڑے ہو جائیں. وہ مدرسے کے بچوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اسلاموں کے بچوں کو کیوں نہیں حق حاصل؟ سر جی اسلام کے مطابق چلیں، یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملیں اور یہ جا کے پڑھیں. یہ کہاں جا رہے ہیں کوئی بتا دیں. اور جب ان سے پوچھا گیا لوگوں سے کہ بھئی آپ کیوں آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر نے بلایا. انہوں نے کہا جی آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ کہتے ہیں مقصد تو پتہ نہیں ہے، آرڈر ملا ہے. تو یہ دیکھیں یہ جہالت ہے. مین مقصد یہ ہے اس کو دور کرنا ہے. ہمارا مقصد کسی کو مس گائیڈ کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اتنے پڑھے لکھے ملک میں رہ رہے ہیں، دنیا کے انٹرنیشنل جو دنیا کے اندر یاد رکھے گا پاکستان کی ایک بڑی اہمیت ہے خطے کے لحاظ سے، اس کی ایک وجوہات ہے. دیکھیں دنیا میں جتنی بھی معدنیات ہیں سب پاکستان میں پائی جاتی ہیں. امریکہ یہاں سے کیوں آپ کے پاس دیکھتا ہے؟ باقی دنیا کیوں دیکھ رہی ہے؟ دنیا میں نمبر 1 کوئلہ جرمنی کے پاس ہے، پھر پاکستان کے پاس ہے. کیوں نہیں نکالتے؟ کون اس کا ٹھیکیدار ہے؟ سر جی 3.5 سال حکومت تھی نا سر جی، باتیں کرنی آسان ہے. کائنڈلی سر 3.5 سال عمران خان نے کیا اقدام کیے سوائے مہنگائی کے؟ خان صاحب کو میں آپ بتا دوں، خان صاحب نے پہلی بات ہے خیال ہی غریب کا رکھا ہے. کون سا غریب کا خیال سر جی؟ کون سا غریب کا خیال؟ میں بتاتا ہوں. خان صاحب نے لنگر خانے کھولے جو کہ غریب جو دیہڑی لگاتا ہے شام کو روٹی کھا لے. ایک بات خان صاحب نے کیا سٹارٹ کیا کہ بھائی 12,000 روپیہ دو غریب کو. خان صاحب نے سٹارٹ کیا جو غریب لوگ ہیں جن کی فصل کم ہو رہی ہے ان کو کھاد میں ریلیف دیا. خان صاحب جاتے ہیں دبئی، لوگ کہتے ہیں دبئی کے ہیں. خان صاحب نے جا کے وہاں لوگوں کو بتایا کہ بزنس ہمارے ملک میں کریں. اس کے بعد خان صاحب سعودیہ گئے، جا کے غریبوں کے متعلق بات کی. غریب سے بات یاد آئی، خان صاحب نے جا کے کہا کہ بھائی ہمارے مزدور یہاں پہ پتہ نہیں کتنے ہزار مزدور جیلوں میں پڑے، ان کو چھوڑیں. یہ تو سعودی قطری ان سے تو تعلقات ہیں. آج تک کسی نے بات کی ہے؟ خان صاحب نے پوری دنیا میں جا کے اقوام متحدہ میں بات کی کہ بھائی ہمارے نبی کے متعلق جو کوئی بات کرے گا ہمارے تکلیف ہوتی ہے. یہ بات ہوتی ہے غیرت مند کی. اور خان صاحب کا بٹن دباتے رہے کہ بند کریں، لیکن پوری دنیا نے دیکھا خان صاحب نے اپنا کیس لڑا. جی بات کی اقوام متحدہ میں، نو ڈاؤٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے وہاں پر تقریر کی اور بتایا کہ ان کی گستاخی کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. لیکن اپنے ہی ملک پہ جب تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نکلے، مسجد رحمت للعالمین کے سامنے انہیں گولیوں سے بون دیا گیا. خان صاحب کا یہ جرم تھا. کتنا اچھا ایک منٹ، خان صاحب وہ جو تحریک لبیک والے نکلے تھے کس مقصد؟ فرانس کے سفیر وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کر رہے تھے. بات سن لیں سر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کر رہے تھے، زبانی کلامی نہیں، عملاً انہوں نے اقدام کر کے دیا اور ان کا مطالبہ خان صاحب نے مانا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کہ ان کے مطالبات جائز ہیں، ہم فرانسیسی ایمبیسیڈر کو پاکستان سے باہر بھیجیں گے.
لیکن اس کے جب معاہدہ پورا کرنے کا وقت آیا ان کے امیر کو گرفتار کر لیا، اچھا، انہیں گولیاں ماری گئی. اور آج یہ جو صورتحال ہے نا، یہ تحریک انصاف کے لیے نئی نہیں ہے، اس سے پہلے مختلف جماعتوں نے یہ بھگتا ہے. تحریک لبیک کو بھی 4 شیڈیول میں ان کے رہنماؤں کے نام ڈالے گئے، اس کے علاوہ انہی کے رہنماؤں کو اٹھا کر لے کر جاتے گئے. اس وقت آپ کدھر تھے؟ اس وقت کیوں نہیں بولتے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ نے کہا ہے نا کہ آپ کے پاس جو تحریک لبیک والے نکلے ہیں اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو فرانس کے سفیر کو نکالنا، جن لوگوں نے قرآن کو جلایا، آپ اتنی بات یاد رکھیں. ابھی میں نے آپ نے بھی ذکر کیا، میں نے بھی کیا، خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کیا بولا کہ بھائی اگر ہمارے اسلام کے متعلق بات کریں گے تو اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یہ تکلیف کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ بات سنیں، دیکھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خان صاحب اس کے متعلق بات نہ کریں. او بھائی خان صاحب کو تو آپ نے یہ چیز کہہ دی ہے، اس کے بعد جب پی ڈی ایم آئی، او بھائی آ کے فرانس میں جا کے وہ جخمیاں ڈال رہے تھے، اس وقت آپ کی تحریک بات اس پر فتویٰ موجود ہے، اس پر سن لیں نا، سن لیں مجھے سن لیں کا فتویٰ موجود ہے، اور باقی ہمارے ٹائم سن لیں نا سر، نکل رہے تھے، باہر نکلے نا اس وقت. آپ دیکھتے نہیں باہر نکل رہے نکلے سر جی، کہاں نکلے؟ کوئی نہیں نکلے. سن لیں نا، سن لیں، بات سنیں گے تو سب پتہ چلے گا. سے آئے ہوئے کھلونے سر جی، کون سے کھلونے؟ اسلام کے نام پہ صرف چورن بیچنا، اور ان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے. کون سی یہ بات کر رہے ہیں؟ اب کیوں نہیں نکل رہے؟ اب کیوں نہیں بات کر رہے؟ کیا ابھی اسلام نظر نہیں آ رہا؟ کبھی غریبوں کی بات نظر نہیں آ رہی؟ ہر چیز نظر آ رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوا ہے، ان کو لولی پاپ دیا گیا تھا خان کے خلاف بات کرنے کے لیے، وہ اس وقت تو خان، اس وقت تو سر جی سن لیں نا، سن لیں سر، عوام کو آگے کر دیا سر جی، وہ جس کی وجہ سے نقصان ہوا. سر جی بات سن لیں، جب آپ لالی پاپ کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت تو بڑے مسالی تعلقات تھے. خان صاحب تو قصیدے پڑھتے تھے کہ تہجد گزار، بہت پولائٹ ہمیں آرمی چیف ملا. اس وقت تو آپ کے پاس جو تعلقات بہت بہتر تھے. آپ آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں، آرمی چیف کے متعلق خان صاحب نے پھر دیکھ لیں بات بھی کر کے بتائی ہے، لوگوں کی طرح چپ کر کے یہ نہیں کہا کہ اس کی بات. کون سی بات سر جی؟ بار بار ایکسٹینشن کی آفر تھی، تاحیات ایکسٹینشن کی آفر تھی، یہ بات ہر بار کہتے نہیں، ہر بار بولا اور سریعام بولا کہ یہ بھئی آرمی چیف کا کام ہے اور باجوے کا کام ہے. اب کہہ لیں آپ میں سے کوئی ایک بندہ بات کر لے، یہ آپ جو ٹی ایل پی کی بات کر رہے ہیں، کہہ لیں باجوہ کی بات کر لیں. سریعام بات، انہوں نے اس وقت بات کی. سر جی سن لیں میری بات سن لیں. سافٹ ویئر ہیں اور یہ سافٹ ویئر جو ہیں اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، جو کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پہ چورن بیچنے والے لوگ ہیں، اور یہ صبح شام یہ حرکتیں کرتے ہیں. یہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہماری نسل کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کوئی بتائے کہ بھائی کوئی کام ہے؟ اب مہنگائی نظر نہیں آ رہی، نکلیں باہر، کہاں پہ غائب ہے وہ بھائی؟ کون سی بات کر رہے ہیں؟ یہ چورن بیچنا بند کریں. غریب کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، پیٹرول 350 ہونے جا رہا ہے، ڈالر کہاں پہنچا ہوا ہے، اور پھر یہی کہہ رہے ہیں اسلام اسلام. اور بھائی یاد رکھیے گا، اسلام ٹھیک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب کسی پیٹ کسی کا غریب کا بند ہوتا ہے نا تو اسلام سائڈ پہ ہو جاتا ہے. آپ اس طرح پوچھیں، میری بات سن لیں سر. برا بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ٹائم برا چل رہا ہے، اور برا جو ہے یہ پی ڈی ایم کی وجہ سے چل رہا ہے، اور پورا ملک اس سے بھگت رہا ہے. انشاءاللہ اس کا ٹائم آئے گا، اور وہ ایک ہی لیڈر ہے، وہ عمران خان ہے، وہی آپ کو اس سے نکالے گا. ورنہ اس کا وہ بھی کیوں نکالے گا؟ اس کے کوئی باہر پراپرٹیز نہیں پڑی ہوئی، اس کی کوئی جائیداد نہیں پڑی ہوئی، اس کی عدالت پڑی. اس کو جب بولا گیا عدالت میں خان صاحب جائیں باہر، نکلیں یہاں سے، چھوڑیں ان کو، لعنت بھیجیں. اس نے کہا بھائی میرا ملک ہے، میرا گھر ہے، میں اپنا گھر چھوڑ کے کیوں جاؤں؟ یہ کہہ لیں، باقی سارے کدھر ہیں مجھے بتائیں؟ دبئی بیٹھے ہوئے ہیں، لندن بیٹھے ہوئے ہیں، کریں بات. وہ کوئی تو پروف کر کے بتائے، کوئی نکلے کہتے نون لیگ کا بتائے، کوئی پی ڈی ایم کا بندہ بتائے. کہاں پہ ہیں سارے؟ یہ سمجھ آتی ہے کہ بیوقوف بنا رہے تھے. اور بھائی جس نے جو کچھ کرنا کرے، لیکن غریب کا تو خیال رکھے. بیڑا غرق کیا پڑا ہے، شرم ان لوگوں کو نہیں آتی. آگے سے کہتے ہیں ہم اسلام کے نام پہ. وہ بھائی اسلام ہے، اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ پوری دنیا کے اندر واحد پاکستان ہے، اور آج بھی کام کر رہے ہیں، کل بھی کریں گے. ہم علماء کی عزت کرتے ہیں اور یہی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. سر جی تحمل سے میری بات سنیں، آپ بہت جذباتی ہو رہے ہیں. کائنڈلی میری میں جذباتی میری بات سن لیں. کی ترجمانی کر رہا ہوں سر جی، جو ایک ریڈی والا ہے اس کی ترجمانی کر رہا ہوں. پتہ ہے جو آپ کے پاس جائیں گے تو مارکیٹ میں لگ پتہ جائے گا. ترجمانی ٹھیک ہے، بات سن لیں. آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں، کیا اسلامی نظام، یہ اسلام کے نام پر ملک بنا؟ اسلامی نظام تو یہاں نافذ العمل نہیں ہے. آپ کے یہی لوگ، کبھی چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم ہوتا ہے، کبھی نواز شریف ہوتا ہے، کبھی یہ دوسرا کیا نام ہے شہباز شریف.
तो फिर कसूर तो इन लोगों का है। और कसूर इन लोगों का, इनको लेके कौन आया? सारे कितने 30-35 साल हुकूमतें किसने की? इमरान खान के 3 साल तो आपको याद है, बाकियों पे बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल बात होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बात होनी चाहिए, बिल्कुल कसूरवार है पीडीएम की। डेढ़ साल सुनने डेढ़ साल हुकूमत जिम्मेदार है पीडीएम की भी, इन्होंने गरीब का जीना महाल कर दिया है। फिर इस चीज को एग्री करें, और कभी भी आपके पास जो पीडीएम है, ये जो आगे चूरन बेचने आएंगे, इनको कभी भी वोट मत दें, ये आपके बच्चों का बेड़ा गर्क करने के लिए आएंगे। याद रखिएगा, ये पहले भी कहते थे हम अपने कपड़े फाड़ के, अपने कपड़े बेच के करेंगे, और अपने आपके कपड़े उतार के, आपको नंगा करके, लंदन बैठ के एसी चला के यशियां कुट रहे हैं। ये हमारा पाकिस्तान है, और अब कहा कि भुगते इनको। बहुत शुक्रिया सर जी। अब अवाम इसका फैसला करेगी, और इसका फैसला अब करना पड़ेगा, अब आपको सोचना पड़ेगा, यही वक्त का तकाजा है। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान शयान अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।